السلام علیکم۔ کالی بلی کیس نمبر 12۔ زیبی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اوہ، وہ کہاں گئی؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی۔ ہمیں بعد میں اطلاع دی گئی۔ وہاں نوکرانیاں کمروں کے باہر راہ دراؤں میں ہی سوتی تھیں، کب بی بی صاحبوں کو کام ہو اور کب وہ حاضر ہو جائیں۔ زیبا کے کمرے کے باہر سوئی نوکرانی نے صبح ہوتے قریب 4 بجے عجیب سی آوازیں سنیں۔ غور کیا تو معلوم ہوا چھوٹے سائیں کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ قریب جا کر سنا تو سائیں کی چیخیں پکار سنائی دیں۔ نوکرانی نے صبح فجر کے بعد زیبا کی ساس کو بتایا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اور وہ رضا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا اور رضا کی ادھڑی ہوئی لاش کے پیر میں زیبا کا دوپٹہ بندھا تھا اور وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم سے گوشت غائب تھا۔ بیڈ کے دوسری طرف زیبی بیٹھی اپنے خون میں لتھڑے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ رضا کے والد نے فوراً پولیس کو بلایا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ پولیس نے زیبی کو حراست میں لے لیا۔ جب ہم پہنچے تو یہ تمام کارروائی ہو چکی تھی۔ اس ذلت و رسوائی کے بعد وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ دکھ سے ہم ناڈال تھے، مگر زیبی کے متعلق یہ سب اس کے سسرال والوں سے سن کر خوفزدہ بھی تھے۔ میں اور آغا جان تعویذ کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ وجاہت ان سب باتوں سے لاعلم تھے۔ دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر غالب آ گیا تھا کہ زیبی کا تعویذ اس کے گلے میں نہیں ہوگا۔ انجان شہر میں تلاش کرتے کرتے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آغا جان کی ہمت نہ تھی کہ اس حال میں بیٹی کو دیکھیں، اور ہم دونوں کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ قاتل کون ہے۔ تفتیشی افسر سلیمان غوری کی اجازت سے ایک سپاہی مجھے اور وجاہت کو اس حوالات تک لے گیا جہاں زیبا تھی۔ 2 دن میں ہی وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ زرد رنگت، آنکھوں میں گڑھے۔ زیبی میری بچی، یہاں آؤ، دیکھو ادھر۔ مگر وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی۔ وجاہت نے بھی بہت پکارا مگر زیبی نے ایک نہ سنی۔ وجاہت نے کہا، یہ صدمے کا اثر ہے، جبکہ میں اصل وجہ جانتی تھی۔ میں نے اسے پکارا، ابو یومی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ ہمارے درمیان حوالات کی سلاخیں تھیں، ورنہ جن شعلوں بار نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، شاید وہ ہمارے حال بھی رضا جیسا کرتی۔ نزدیک آ کر وہ مجھے گھورنے لگیں اور اچانک قہقہے مار کے ہنسی، بہت خوفناک ہنسی۔ میں نے دیکھا اس کی زبان اور دانتوں سے ابھی بھی خون جھلک رہا تھا۔ اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا اور ابو یومی کہنے پر اس کا ردعمل اس بات کا غمازہ تھا کہ یہ زیبی نہیں۔ وجاہت کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت میں ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ابو یومی کی بک بک جاری تھی۔ وجاہت کچھ سمجھ نہ پائے، مگر میں جانتی تھی کہ اس نے گفتگو کے لیے اب بھی وہی پینترا اختیار کیا ہے۔ یا اللہ، مجھے بے اختیار رابعہ یاد آئی۔ وجاہت تفتیشی افسر کے ساتھ بات کرنے رکے اور ہم گاڑی میں آ بیٹھے۔ آغا جان پریشانی کے عالم میں باہر ٹہل رہے تھے۔ ہماری اڑی رنگت نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ کیا کہتی ہے؟ بولنے کا یارہ نہیں تھا۔ ایک تو زیبی پھر کھو گئی تھی، دوسرا رضا کی ناگہانی موت کا صدمہ اور تیسرا ڈر، آغا جان کی زندگی کو لاحق خطرہ۔ ہم رو پڑے۔ اذان میاں کیا کہتے آغا جان سے؟ کہ وہ کیا کہتی ہے؟ دھمکانے کے علاوہ کیا کہا ہوگا اس نے؟ اسی اثنا میں وجاہت ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے اور بتایا کہ مراد سنجرانی نے قتل کی FIR زیبا کے خلاف کروائی ہے۔ اس کی نوکرانی نے گواہی دی ہے۔ یہ وڈیرے اپنی دولت کے بل پر سب خرید لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کرنے والی ذات سب جانتی ہے۔ آغا جانی زیبی اپنے ہی شوہر کا قتل کیوں کرے گی؟
آپ نے دیکھی اس کی حالت؟ آغا جان صدمے نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ اتنے بڑے حادثے پر کوئی نارمل لڑکی ایسا ری ایکٹ کرے گی؟ اور آغا جانی، آپ نے سنا وہ کیا بول رہی تھی؟ ایک لفظ بھی سمجھے؟ آغا جان، میں مراد سنجرانی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس قتل کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں اپنی معصوم بہن کو ان وڈیروں کی دشمنی کی بینڈ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ارے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے، اتنا بڑا جرم کسی کا گناہ زبی پر کیسے ڈال سکتے ہیں یہ لوگ؟ ہم دونوں چپ چاپ وجاہت کی باتیں سن کر سوچ رہے تھے کاش ایسا ہی ہوتا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی جو وجاہت سے مخفی تھی۔ وجاہت نے ہمیں تسلی دی کہ وہ 2-3 روز میں بیل کرانے کی کوشش کریں گے، تب تک ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ جان میاں ہم پھر اس 2 دھاری تلوار پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ آغا جان کو بچاتے تو زبی کو کھو دیتے، اور زبی کو بچاتے تو آغا جان کو کھو دیتے۔ ایک مستقل اذیت میں تھے۔ کیا کریں؟ بیل کروائیں تو زبی کو رکھیں گے کہاں؟ اور نہ کروائیں تو کیا مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ واقعی آغا جانی، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر آپ لوگ سکھر میں ٹھہرے یا کراچی واپس آئے؟ وجاہت چاہتے تھے کہ ہم رکیں، مگر آغا جان نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ وجاہت سکھر میں رکے اور زبی کی بیل کروانے کی سر توڑ کوشش میں لگ گئے۔ کراچی آنے کے بعد آغا جان نے بھائی عبدالسلام سے رابطہ کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کچھ اور عامل حضرات سے رابطہ کیے، مگر کوئی ایسا کامل نہ مل سکا۔ ہم مایوس ہو گئے تھے۔ وہاں وجاہت کی مسلسل کوشش سے زیبا کی ضمانت کے آرڈر مل گئے تھے، کیونکہ جیل، عدالت اور ڈاکٹرز سب ہی کو زیبا کی دماغی حالت پر شک تھا۔ مراد سنجرانی زخمی شیر کی طرح بے کل تھے۔ ان کا غم بھی کم نہ تھا۔ ہمیں ان سے بھی دلی ہمدردی ہے۔ اذان میاں لاشا، اور جوان اولاد کا لاشا، اور اس کو یوں بے دردی سے قتل کیا گیا ہو، برداشت کرنا کیا آسان کام تھا؟ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑے، اور میری آنکھ ان کے پیروی میں نم تھی، اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی کہ سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں؟ جی کہیے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر مزید اس کہانی کو سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔